بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوہ عورت کی مدد کرنے پر دنیا ہی میں اجر۔ یہ کہانی ملک شام میں پیش آئی، جسے ایک درزی کے مالک نے بیان کیا ہے۔ کہانی کے راوی کہتے ہیں، میں ایک درزی کے کارخانے کا مالک تھا اور میری ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر انتقال کر چکا تھا اور اس نے 3 یتیم بچے چھوڑے تھے۔ ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی اور کہنے لگی، اے فلاں، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرا شوہر کام کیا کرتا تھا اور ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرائے پر دے سکتی ہوں تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو جائے اور میں اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی۔ میں نے کہا، بہن بالکل، آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جب اس نے مشین لے آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پرانا ماڈل تھا اور کسی کام کا بھی نہیں تھا، لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا، 3000 لیرہ، یہ ترکی کے پیسے ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ سے 20 سال پہلے کا ہے۔ میں نے اسے 3000 لیرہ دے دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا، کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا دل نہیں توڑا۔ ہم 10 سال تک اسی حالت میں رہے۔ ہر مہینہ جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لے کر جاتی، جبکہ مشین کارخانے کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ 10 سال بعد ہم نے چھوٹے کارخانے سے ایک نئے کارخانے میں منتقل کیا جو قصبے کے کنارے پر تھا۔ جب ہم سامان منتقل کر رہے تھے تو میں نے کہا، جمیل کی مشین بھی لے جاؤ۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔
کارخانے کی مینیجر نے کہا سر ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے، کیوں اسے لے جائیں؟ میں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں، بس اسے لے جاؤ۔ دن اور سال گزرتے گئے، پھر جنگ شروع ہو گئی اور خدا کی قسم اس علاقے میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے۔ جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے بہت بار کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ ہر بار جب ہم اس کے نمبر پر فون کرتے تو فون بند آتا۔ میری کارخانے کی مینیجر مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ 2 ماہ بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں سنا ہے کہ ایک آواز کہہ رہی تھی کہ فلاں کو کہو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا۔ کہانی کا راوی کہتا ہے میری جلد کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اور خدا کی قسم میرے کارخانے سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یتیموں اور بیوہ کی مدد کرنے کی فضیلت۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یتیموں اور محتاجوں کی مدد پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر دکھایا۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیوہ اور یتیم کی مدد صرف صدقہ نہیں بلکہ جہاد کے برابر اجر رکھتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ چھوٹی سی مدد ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہی مدد بڑی نیکی بن کر واپس آتی ہے۔ اس واقعے میں ایک پرانی بیکار مشین کے کرایہ کو اللہ نے بڑے کارخانے کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ سبق ہے کہ اللہ چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اصل قیمت مشین کی نہیں تھی بلکہ نیت کی تھی کہ بیوہ کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ نے نیت کو قبول فرمایا اور اسے برکت اور حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ صرف آخرت میں ملے گا، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی نیکی کی حفاظت اور بدلہ دے دیتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے کہ نیک اعمال انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس شخص نے مشین کو بیکار سمجھ کر پھینکنے کے بجائے بیوہ عورت کی عزت نفس کو بچا لیا۔ دوسروں کی عزت نفس بچانا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ سامعین سے کہا جاتا ہے آپ کے ارد گرد بھی ضرور کوئی بیوہ، یتیم یا ضرورت مند ضرور ہوں گے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی سی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے چھوٹی نیکی کو بھی اہمیت دیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی مدد اللہ کے یہاں آپ کی زندگی کے بڑے امتحان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا نیکی کو معمولی مت سمجھیں، یتیموں اور بیواؤں کے کام آئیں، کیونکہ یہی کام دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں
تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔